الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ لا تعداد انگنت ضرور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم امت کے غمخوار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جس کے صدقے اللہ نے یہ کائنات کو بنایا بھی اور سجایا بھی۔ حضرت ذی وقار قصہ یوسف علیہ السلام جو کافی جمعوں سے جاری اور ساری ہے، پنجابی اردو دونوں کے اندر مکس کر کے ہم بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ذی وقار یہ وہ قصہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا۔ بہترین قصہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ یہ تمام قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے اور جہاں ہم نے پچھلے جمعے چھوڑا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب بیچ دیا اور ساتھ تاجر جو ہے لے کے چلے، رستے میں اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر گزرے نا، ہتھ کڑیاں ٹوٹی، آپ گئے اپنی والدہ کی قبر مبارک پر، اوپر جا کے لپٹے، دعا کی، روئے، سارا واقعہ سارا حال بیان کیا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے، آخر میں مجھے کھوٹے درہموں بیچا گیا اور اب مصر کی طرف میں قید کی حالت میں جا رہا ہوں۔ تو جن کی ماں زندہ ہے شاید ان کو تو اس بات کا ترس نہ آئے، لیکن یہ بات یاد رکھنا جس کی والدہ اس دنیا سے کوچ کر گئی ہو اور پھر اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، لوگوں کی باتیں سننا پڑے اور لوگوں کی طرح طرح کی گفتگو جو ہے سامنے آئے، تو سمجھنا ہوگا ایک وقت اس کا دل پھٹ جایا ہوگا کہ جس کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن جانے کے بعد اس کو وہ تانے ملے، وہ تکلیفیں ملی جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تو پھر اللہ ہی مالک ہوتا ہے جب ایسا معاملہ ہو جائے۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے لاڈلے اور پیارے پیغمبر ہیں، اور خوبصورت سیرت، خوبصورت اخلاق، خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے 9 حصے آپ پر حسن خرچ کیا ہے۔ تو اس اللہ کے لاڈلے اور پیارے اور سونے اور خوبصورت پیغمبر کو جب مصر کے بازار میں لے جایا گیا اور پھر بولی لگائی گئی بیچنے کے لیے، ابھی بیچا نہیں گیا، بولی لگ رہی ہے مصر کے اندر، آہ بکا لوگ مصر کے کونوں سے، مصر سے آ کے خریدنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قیمت تاجر کی جو قیمت تھی، جو تاجر نے لگائی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ غریب آدمی کے خریدنے کے لیے جو ہے نا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ غریب آدمی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدے۔ آخرکار یہ معاملہ مصر کے بازاروں میں جب
چلا، یہ چلتا ہوا مصر کے بادشاہ کی طرف، اور مصر کے بادشاہ کو پتہ چلا۔ پھر مصر کا بادشاہ بھی خریدنے کے لیے جب آیا تو بولی لگ رہی تھی۔ پہلے دور کے اندر اگر چلے جائیں، ہماری مائیں بہنیں جو بڑی عمر کی مالک ہیں، بڑی عمر رکھنے والی ہیں، وہ یہ بات سمجھے گی اور سمجھتی ہیں کہ وہ چرخہ ہوا کرتا تھا، جس چرخے کے ساتھ اس کو گھمایا جاتا، گھمانے کے ساتھ پھر وہاں روئی کی اٹیا لگا کے، روئی کے کھمبے لگا کے اس سے دھاگا بنایا جاتا تھا۔ وہ روئی کی اٹیاں اس کے پاس تھی۔ اس نے آ کر کہا، ارے لوگوں، ارے منڈی والوں، میں نے بھی یوسف کو خریدنا ہے۔ انہوں نے کہا، ارے ماں جی، آپ نہیں خرید سکتی۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں خرید سکتی؟ تو آپ نے کہا، لوگوں نے کہا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا، لوگوں، میرے پاس نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ زیورات ہیں، نہ ہیرے ہیں، نہ جواہرات ہیں، نہ کوئی میرے پاس دولت ہے، نہ کوئی میرے پاس پیسہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، خریدنے کے لیے جو میں چیز لائی ہوں وہ روئی کی اٹیا ہے، روئی کے دھاگے، اس کے بدلے میں خریدنا چاہتی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، نا نا اماں جان، اتنے خوبصورت، اتنے شاہکار، اتنے حسن والے، اتنے دبدبا والے، اتنے اخلاق والے، اتنی سونی سیرت والے، اتنے سونی آنکھوں والے، اتنے خوبصورت جناب والا چہرے والے، اتنے خوبصورت جناب والا سر والے، زلفوں والے، جسم والے، اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام اس کو اٹیا کے برابر ہم نہیں دیتے۔ تو جب انہوں نے کہا، نہیں نہیں، ہم نے تو خریدنا ہے، اگر دینا چاہتے ہو تو میں اٹیا کے برابر خرید لیتی ہوں، لیکن یہ قیمت بالکل اس وقت میں بالکل کم تھی، اس کی کوئی اوقات اس وقت نہ تھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے تو اماں سے سوال جب کیا گیا تو انہوں نے کہا، بات یہ نہیں ہے کہ میں خرید سکوں گی، مجھے بھی پتا ہے قیمت کم ہے، قیمت کم ہے، اٹیا جو ہے کم قیمت کی ہے، لیکن لوگوں، مصر والوں، بادشاہوں، وزیروں، مشیروں، یہ بات یاد رکھنا، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہوگی، اللہ رب العزت جناب والا فیصلے کر رہے ہوں گے، اس وقت جب اعلان ہوگا، وہ لوگ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے منڈی میں آئے تھے، آج وہ میرے سامنے پیش ہوں، تو پھر میں بھی پیش ہوں کہ میں بھی اٹیا کے برابر تیرے نبی کو خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ تو یہ بات تھی۔ محبت بھی کوئی بات ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جائے پھر پیسہ نہیں دیکھا جاتا، پھر زمینیں نہیں دیکھی جاتی، مال نہیں دیکھا جاتا، عمر نہیں دیکھی جاتی، بڑھاپا نہیں دیکھا جاتا۔ محبت جس سے ہو جائے اس کو جناب والا، وہ کسی کا عاشق تھا نا، کسی کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، تو اس کے یار سے کسی نے کہا، ارے تیرا جو یار تھا نا وہ تو جا رہا تھا، اس کے سر پر گندگی کا ٹوکرا تھا۔ اس نے کہا، ارے بے وقوف، تجھے کیا معلوم کہ اس کے سر کے اوپر کیا تھا؟ اس کے سر کے اوپر گندگی کا ٹوکرا نہیں تھا، وہ تو پھولوں کا ٹوکرا تھا۔ کیا تھا؟ پھولوں کا ٹوکرا تھا۔ یعنی محبت اس انداز میں چینج کر دی کہ یہ کوئی گندگی کا ٹوکرا نہیں تھا، بلکہ یہ تو پھولوں کا ٹوکرا تھا۔ جس سے محبت ہو جائے پھر گندگی کے ٹوکرے نہیں دیکھے جاتے، پھر بڑھاپا نہیں دیکھا جاتا، ہر چیز ہٹا کر اس کو پھول جیسا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جب محبت یوسف ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ہوئی اماں جان کو، تو انہوں نے کہا، مجھے بھی معلوم ہے کہ میں خرید نہیں سکوں گی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ
قیامت کا دن ہوگا تو میری محبت کا بھی مل پڑ جائے گا، میری محبت کا بھی مل پڑ جائے گا۔ یہ بات تھی۔ اب قیمتیں لگ رہی ہیں، آخر کار جناب والا قیمتیں چلتی چلتی 1000 دینار 2-3 1000 دینار تک پہنچ گئی۔ پھر مالک نے یہ شرط رکھ دی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا ہے تو اس کے بدلے چاندی اور سونا ایک پلڑے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا جائے، دوسرے میں سونا، ایک پلڑے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا جائے، دوسرے میں سونا چاندی، اس کے بدلے ہم دیں گے۔ آخر کار مصر کے بادشاہ کو جب یہ سودا منظور ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں کرتا ہوں، یہ میں خریدوں گا۔ جب یہ اعلان کیا کہ میں خریدتا ہوں سونا اور چاندی کے بدلے، لوگوں کی جناب والا چیخیں نکل گئی، اتنی بڑی قیمت ہم تو دے نہیں سکتے، لیکن بادشاہ وقت تم حاضر ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ آخر کار ایسا ہی ہوا، چاندی اور سونے کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے خریدا۔ مصر کے بادشاہ نے جب خرید لیا، آپ کو اس وقت میں بگی ہوا کرتی تھی، تانگا کہہ لو، تانگے کی شکل میں، یہ پرانے وقت میں، اب تو رکشے آ گئے، پرانے وقت میں تانگے تھے، آگے گھوڑا جو ہے وہ لگا ہوتا، تانگا جو چلتا تھا۔ پرانے لوگ میری باتوں کو ضرور سمجھیں گے، وہ تانگے کے اوپر سوار جو ہے سواری کرتے تھے، لیکن پہلے وقتوں میں اس سے بھی آگے چلے جائے تو وہ بادشاہوں کے لیے وہ بگی وغیرہ ہوا کرتی تھی، جس کو جناب والا بڑے بڑے لوگ جس پر سوار ہوا کرتے تھے۔ وہ بگی کے اوپر بادشاہ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ بٹھایا گیا، اور مصر کے بازاروں سے ہوتے ہوئے مصر کے شاہی خاندان کے اندر جناب والا بادشاہ کے محل کی طرف جب یہ شاہکار سواری، خوبصورت سواری حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے جا رہی ہے، مصر کے بازاروں میں لوگ دیکھ کر حیران ہیں، اتنا خوبصورت بچہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ شاید قیامت آ گئی ہوگی اس وقت میں کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں سے گزر رہے ہوں گے، اور مصر کے بازار کے لوگ جو ہیں حسن یوسف دیکھ رہے ہوں گے، وہ حسن یوسف جس حسن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں، اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی حسن یوسف کی باتیں کی ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت نوجوان دنیا کے اندر آتے ہیں، بڑی خوبصورت دنیا اس کائنات کے اندر بسر کرتی ہے، لیکن دنیا والوں یہ حسن سارے کا سارا ایک بلشت بھی اس کے قریب نہیں ہے۔ اور حسن یوسف تو وہ ہے، اگر کوئی ایک بار حسن یوسف تکتا تھا 3 ماہ تک بھوک نہیں لگتی تھی، 3 ماہ تک پیاس نہیں لگتی تھی۔ یہ وہ حسن یوسف کی بات ہو رہی ہے۔ جب حسن یوسف بازاروں میں کیا، شاہی خاندان کی طرف یہ سفر جاری اور ساری تھا، بادشاہ لے کے جا رہا ہے، اور آگے اور پیچھے فوجیں ہیں، فوجوں کے دستے سلام کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا جا رہا ہے۔ آخر کار بادشاہ مصر کا محل آ گیا۔ جب محل آیا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سلوٹ مارا فوجوں نے، اور جناب والا آپ نیچے اترے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انگلی پکڑی اور اس طرح لے کے چلے جس طرح اپنے بیٹے کو لے کے جایا جاتا ہے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے پیار اور محبت سے لے کے جا رہے ہیں۔ گھر جب پہنچے، بات شہزادی حضرت زلیخا آپ نے جب دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت، حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی محل کے اندر بٹھایا گیا، خوب آپ کی جناب والا مہمان نوازی کی گئی، اور آپ کو کھلایا پلایا گیا۔ پر آپ نے کیا کھانا جس سے بھائی بچھڑ گئے ہو، جس سے باپ بچھڑ گیا ہو، باپ سے بچھڑے ہو، بھائیوں سے بچھڑے ہو، والدہ سے بچھڑے ہو، علاقے سے بچھڑا، اور اپنے گھر سے بچھڑا، اپنے علاقے سے بچھڑا، اپنے علاقوں کے لوگوں سے دور ہو،
بادشاہ کے محل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے ہیں۔ کہاں پہنچے ہیں؟ مصر کے محل کے اندر۔ بادشاہ وقت نے کہا تیرے لیے یہ میں بچہ لایا ہوں، تیرے پاس بچہ نہیں ہے، تیرے پاس بیٹا نہیں ہے، تیرے پاس اولاد نہیں ہے، اس لیے یہ بیٹا، یہ بچہ میں لایا ہوں، اس کو بچوں جیسا پیار دینا، اس کو بچوں جیسی محبت دینا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کی خدمت کرنا، اس سے اللہ ہمیں فائدہ دے گا، اس سے فائدہ ملے گا، اس سے ہم کو فائدہ ملے گا۔ اب حضرت زلیخا اس وقت پہلے دین مدین پہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا تو بعد میں آپ نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پہلے تو آپ نے بتایا ہی نہیں، پیغام ہی نہیں دیا، اس حد تک بھی نہیں کہا کہ میں یوسف نبی تو نہیں، اتنا بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کے نبی کا بیٹا ہوں اور میرے باپ جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور کنان کے اندر ان کی نبوت کے ڈنڈے بج رہے ہیں۔ یہ باتیں جاری اور ساری آپ نے نہیں کی، ہر بات کو پردے میں رکھا، اتنا ہی کہا کہ میرا نام یوسف ہے، اتنا ہی صاف لفظ میں کہا میں یوسف ہوں، باپ کا نام یعقوب ہے، کنان سے آیا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ بھائیوں نے مجھے جناب والا بیچا ہے، میں ان کا بھائی ہوں، یہ کہا کہ میں ان کا بھائی ہوں، غلام نہیں ہوں۔ لیکن یہ بات چلتی اور چلاتی مصر کے بازاروں میں پھیلتی چلی جا رہی تھی کہ بادشاہ وقت نے ایک ایسا بچہ خریدا ہے جس کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اگر اندھیروں میں بھی اگر وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے، خدا کی قسم اندھیرے تو کیا اندھیری راتوں میں بھی روشنی ہو جایا کرتی ہے، اتنا حسن ہے۔ یہ تو حسن یوسف ہے بابا جی، حسن یوسف کو اگر اندھیرے میں لایا جائے راتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ آؤ پیچھے چلتے، آؤ میں دربار مصطفیٰ میں لے کے چلتا ہوں تمہیں، آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کا ہونا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مومنوں کی ماں ہے جن کے بارے میں اللہ نے کافی ساری آیتیں قرآن میں نازل کر دی۔ حضرت عائشہ صحابہ کی استاد ہیں، صحابہ کو علم پڑھانے والی ہیں، حضرت عائشہ مومنوں کی ماں ہے۔ آپ ایک دن اپنی سوئی سے کچھ کپڑے کا کام کر رہی ہیں، اچانک کیا ہوا، رات کی تنہائی تھی، سوئی گر گئی، جب سوئی گری نا، آپ کپڑے کا کام کر رہی تھی، سوئی گر گئی، آپ پریشان ہیں، سوئی نہیں مل گئی، اچانک میرے مصطفیٰ علیہ السلام آ گئے۔ سبحان اللہ تو بنتا ہے نا، میرے اور تیرے نبی آ گئے، مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ جب نبی پاک علیہ السلام اندر داخل ہوئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو، عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا اے نبی اللہ، میرے سے سوئی جو ہے وہ نیچے گری ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اوہو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب مسکرائے نا، میرے نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک سے، نبی پاک علیہ السلام کے لباس مبارک سے، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے سے ایسا نور جگمگا اٹھا کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا، ایسا نور نکلا، دیواریں روشن ہو گئی، کمرہ روشن ہو گیا۔ کاشا حامد رضا خان فاضل بریلوی آپ کیا خوب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ارے چمکانے والے۔ بھیج دیا ہے، کیا بھیج دیا ہے؟ نور بھیج دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے نور علی نور بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ تو بات چل رہی ہے حسن مصطفیٰ کی، لیکن بات پیچھے ہے حسن یوسف۔ حضرت زلیخا آئی، آپ کے خامد
جو اس وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا اے زلیخا، تیرے اور میرے پاس اولاد تو نہیں، لیکن میں ایک ایسا بچہ خرید کے لایا ہوں، اگر تو دیکھے گی تیری ہوشیں ختم ہو جائیں گی۔ جب دیکھا نا اس نے یوسف کو، حضرت زلیخا نے، اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، چھوٹی عمر تھی نا، بچے تھے۔ اس نے یوسف دیکھا، اس نے یوسف میں اتنی گمسم ہو گئی کہ بادشاہی بھی بھول گئی، بادشاہی بھی بھول گئی۔ اس نے یوسف کو تکے جا رہے ہیں۔ آپ کے خامد نے کہا کہ یہ بچہ آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، اس کو پالو، اس کی خدمت کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، اس کے اوپر لونڈیاں کی خدمت کے لیے لونڈیاں لگا دو، اس کی خدمت کی جائے، اور یہ آنے والے وقت میں ہم سب کو نفع دے گا۔ کیا دے گا؟ نفع دے گا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ تمہارا اور میرا بڑھنا اور ہے، سالوں سال لگ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ سالوں سال نہیں لگتے، وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر، تھوڑے تھوڑے سالوں کے اندر جناب والا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مضبوطی کے ساتھ جوانی کی طرف رہنما ہو کر جوانی کی طرف جناب والا وہ چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنایا تھا؟ 13 دن کے اندر ایسے لگتے تھے جیسے 13 سال کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھپ کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، جب کفر ہونا تو پھر کفر کے اندر عبادت چھپ کے ہوتی، جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح اور سجود اور تحلیل اور جناب والا قیام اور تحلیل سب کچھ کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بعض لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کسی اور خدا کو پوجنے کے لیے تیار ہیں، یہ تو ہمارے خدا کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ بات جب حضرت زلیخا کے سامنے کی گئی نا، تو حضرت زلیخا نے کہا ارے تم میری توجہ اٹھانے کے لیے کہہ رہی ہو کہ میں اس سے توجہ اپنی اٹھا لوں، اس کی خدمت نہ کروں، اس کی پرورش نہ کروں، اس کو کھلاؤں نہ پلاؤں نہ، نہ وہ جس طرح عبادت کرتے ہیں مجھے قبول ہے، کیونکہ جس سے محبت ہو جائے اس سے پھر نفرت نہیں ہوا کرتی، اس سے نفرت نہیں ہوا کرتی۔ محبت ہو جائے کک سے، پھر وہ کہتا ہے یہ کک نہیں ہے، یہ کک بھی لکھ ہے۔ کک بھی، وہ ایک بادشاہ تھا نا، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔